قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی۔ قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے۔ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، افریقہ کا مسلمان اٹھائیں، رشیا کا مسلمان اٹھائیں، سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں، کہیں سے شروع کریں، آدھی آیت پڑھیں، اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے۔ You're looking at one of the oldest fragments of the Quran ever discovered. It's written on parchment, most likely made from sheep or goat skin, and it's been dated by experts as being more than 1300 years old. And that makes it among the earliest known fragments of the Quran anywhere in the world. And it's here in the University of Birmingham. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس وقت تو لوگ کریمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے، آگے باتیں پہنچاتے تھے، اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا۔ بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری میں احادیث سکیٹرڈ فارم میں ہے۔ مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی علیہ السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے طرق آئے ہیں نا مختلف چینز سے، وہ آپ کو ایک جگہ ملیں گے۔ مثلا مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اب یہ حدیث آپ کو سیدنا علی سے ملے گی، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملے گی، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے، سیدنا انس بن مالک سے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، 7-8 صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی۔ اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے نا اس مجلس میں یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے ہیں، تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی 19-20 کا فرق نظر آئے گا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی، ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے۔ قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے، سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی ہی قرآن ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں، من نوعاً وہ نسخے موجود ہیں، اور آج بڑا آسان طریقہ ہے، کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگھم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفحات ملے تھے، بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے، تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے، اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، غیر مسلم ہے، اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ان کی ویڈیو چڑھی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن، وہ تو ورژن کہتے ہیں، ورژن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے، وہ سیدنا عثمان کے زمانے کا قرآن ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے، قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے۔ ان آیات کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا، وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر۔ ایک اسی طرح کا نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیا کے میوزیم میں ہے، تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان طٰہٰ دمشق کا،
دمشق کا بلکہ علماء سے معذرت کے ساتھ، یہ لفظ دمشق ہے، یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے، اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے، بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے، اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے، کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے، یہ وہی قرآن ہے۔ کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ باللفظ قرآن حکیم محفوظ ہے، اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ 3-4 حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نیت سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں، ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، افریقہ کا مسلمان اٹھائیں، رشیا کا مسلمان اٹھائیں، سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں، کہیں سے شروع کریں، آدھی آیت پڑھیں، اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے۔ اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دے دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ۔ اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا، اس وقت کسی کا احترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لقمہ مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کی اتنی بڑی حفاظت ہے۔ تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لکھنا تو ظاہر امپورٹنٹ ہے، کیونکہ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا ہے، علم سکھایا ہے، اور وہ قرآن بھی نبی الاسلام نے اس طریقے سے ٹرانسلیٹ، لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کیا ہے، اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے، اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے، اتنے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اب تو سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، پی ڈی ایفs موجود ہیں، اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کوئی ایشو ہے کہ اس لفظ تھلے زیر ہے یا زبر ہے؟ کبھی؟ سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں، ایک ہی قرآن ہے۔ یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس 80s میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت ہی ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں، تو قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے، پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں اسے محفوظ کیا، مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا، سینوں نے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں، اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا، امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا، یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری فضول باتیں ہیں۔ نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں، نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں۔ قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا، جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے۔ دنیا میں 1000 مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے، آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا، اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں۔ آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت، ایمان بالغیب ہی ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس القرآن کو، الذکر کو، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ